صلوا عليه وآله بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 676۔ حضرت اسود سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو مصروفیات کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل خانہ کی خدمت میں مصروف رہتے اور جب نماز کا وقت آ جاتا تو آپ نماز کے لیے تشریف لے جاتے۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 677۔ حضرت ابو قلابہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا ہمارے پاس اس مسجد میں ایک دفعہ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور فرمانے لگے میں تمہارے سامنے نماز پڑھتا ہوں، حالانکہ میری نیت نماز پڑھنے کی نہیں، میرا مقصد صرف یہ ہے کہ تمہیں وہ طریقہ بتاؤں جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے۔ راوی حدیث ایوب نے کہا میں نے ابو قلابہ سے سوال کیا انہوں نے کس طرح نماز پڑھی تھی؟ ابو قلابہ نے جواب دیا ہمارے اس بزرگ عمر بن سلمہ کی طرح، ہمارے وہ بزرگ جب پہلی رکعت میں سجدے سے سر اٹھاتے تو کھڑے ہونے سے پہلے ذرا بیٹھ جایا کرتے تھے۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 678۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے اور بیماری نے شدت اختیار کی تو آپ نے فرمایا ابو بکر سے کہو وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا گویا ہوئی وہ نرم دل آدمی ہیں، جب آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو لوگوں کو نماز نہ پڑھا سکیں گے۔ آپ نے فرمایا ابو بکر سے کہو وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پہلی والی بات پھر کہہ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار فرمایا تم ابو بکر سے کہو وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ تم عورتیں مجھے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ والی عورتیں معلوم ہوتی ہو۔ پھر ایک آدمی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہی میں لوگوں کو نماز پڑھائی۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 679۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایام علالت میں فرمایا ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہو وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں نے عرض کیا ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ کی جگہ کھڑے ہو کر پھرتے غم سے رونے لگیں گے، اس وجہ سے لوگوں کو ان کی آواز سنائی نہیں دے گی، لہذا آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حکم دے کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ تم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ جب آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو گریہ کے باعث لوگوں کو اپنی آواز نہیں سنا سکیں گے، اس لیے آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حکم دے کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ چنانچہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاموش رہو، یقیناً تم یوسف علیہ السلام کے ساتھ والی عورتوں کی طرح ہو۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہو وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ اس پر حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا میں نے کبھی تم سے کوئی فائدہ نہیں پایا۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 680۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار خدمت گزار اور صحبت دار ہیں، انہوں نے فرمایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض وفات میں لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے۔ پیر کے دن جب لوگ نماز کے لیے صف بستہ تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرے کا پردہ اٹھایا اور کھڑے ہو کر لوگوں کی طرف دیکھنے لگے۔ اس وقت آپ کا چہرہ حسن و جمال اور رعنائی و زیبائی میں گویا مصحف کا ورق تھا۔ پھر آپ بشاشت کے ساتھ مسکرائے تو ہم لوگوں کو انتہائی خوشی ہوئی، اندیشہ تھا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے دیکھتے نماز سے غافل ہو جائیں۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ الٹے پاؤں پیچھے لوٹنے لگے تاکہ لوگوں کی صف میں شامل ہو جائیں۔ وہ سمجھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لا رہے ہیں، لیکن آپ نے ہماری طرف اشارہ کیا کہ اپنی نماز پوری کر لو، پھر آپ نے پردہ ڈال دیا اور اسی دن آپ نے وفات پائی۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے حدیث پروف چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔